فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر آج سے جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ اسلامی علوم کا تعارف کہ جس کا عنوان ہے علم العرفان. تو ہم علم العرفان کے بارے میں جانیں گے. مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور اس کتاب کے حوالے سے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 1. یہ پہلا پارٹ ہے. ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اس کی آغاز کی ساری تفصیلات کہ نام جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب علم العرفان، مصنف شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، مترجم سید محمد عسکری، سیٹنگ قلب علی سیال، کمپوزنگ الحمد گرافکس لاہور 0333-4031233، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن، تاریخ اشاعت 2014 عیسوی، طبع اول. ملنے کا پتہ معراج کمپنی LG3 بیسمنٹ، میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 4321-4971-214/0423-7361-214. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر. عرض ناشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید مطہری فاؤنڈیشن دینی مواد کی اشاعت کے سلسلے میں نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے. ادارے کا مطمع نظر عوام کو بہتر اور سستے ترین انداز میں دینی مواد بذریعہ کتب اور انٹرنیٹ فراہم کرنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ادارہ حاضہ کو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے بھرپور وسائل عطا فرمائے. زیر نظر کتاب علم العرفان شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے. عارف کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ موجود حقیقی صرف خدا ہے. خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نبود ہے، بود نہیں، پر تو اور جلوہ ہے، ہستی و وجود نہیں. عارف کی توحید کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عارف کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان راستوں کو طے کر کے اس منزل پر پہنچ جائے جہاں خدا کے سوا کچھ نظر نہ آئے. کتاب حاضہ میں اسی طرح کی بحثیں ہیں. قارئین حضرات اس سے استفادہ کریں. ادارہ حاضہ نے اس کتاب کے موضوعات کو مختلف ایرانی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. کتاب کو پاکستان کی عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیٹ پر اپلوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ آپ ادارہ حاضہ کی اس کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. وسلام. شہید مطہری فاؤنڈیشن. اور اب آئیے فہرست مضامین آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. پیج نمبر 4 ہے کتاب کا. یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب میں ٹوٹل 102 صفحات ہیں اور کل 10 اسباق ہیں. اور اب آئیے ہم اس کی فہرست آپ کو صفحہ نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں. سبق نمبر 1 عرفان اور تصوف پیج 8. سبق نمبر 2 نظری عرفان پیج 14. عرفان اور اسلام پیج 15. شریعت طریقت حقیقت پیج 19. سبق نمبر 3 اسلامی عرفان کا سرمایہ پیج 22. سبق نمبر 4 عرفان کی مختصر تاریخ پیج 33. دوسری صدی کے عرفاء پیج 36. تیسری صدی کے عرفاء پیج 40. اسباق نمبر 5 اور 6 چوتھی صدی کے عرفاء پیج 45. 5ویں صدی کے عرفاء پیج 46. 6ٹھی صدی کے عرفاء پیج 50. 7ویں صدی کے عرفاء پیج 51. 8ویں صدی کے عرفاء پیج 57. 9ویں صدی کے عرفاء پیج 60. اسباق نمبر 7, 8, 9 منازل و مقامات 65 پیج پر تعریف 67
عارف کا مقصد 70، پہلی منزل 73، پھر ہے مشق و ریاضت 78، اس کے بعد آ گیا سبق نمبر 10 عرفانی اصطلاحیں پیج 88، پھر 1 اس میں 1-2 کر کے ہیں تفصیلات کے، 1 وقت 93، 2-3 حال و مقام 96، 4-5 قبض اور بس پیج 97، بے سین توئے بست، اس کے بعد ہے سبق نمبر نہیں وہی چل رہا ہے، نمبرنگ ہو رہی تھی 6-7 جمع اور تفریق پیج 97، 8-9 غیبت و حضور پیج 98، پھر 10-11-12-13 ذوق شرب سکر اور ری پیج نمبر 100، اور اس کے بعد 14-15-16 محو محق اور صحو پیج 100، 70 نمبر پہ ہے خواتر خیوہ الف تویر خواتر پیج 101، اور اس کے بعد آخر میں ہے 8-19-20 قلب روح سر پیج 102۔ تو یوں فہرست مضامین مکمل ہوئی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 8 پر، اور سبق نمبر 1 پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عرفان اور تصوف، لکھا ہے ایک اور علم جس نے اسلامی ثقافت کے دامن میں آنکھیں کھولی ہیں اور اسی کے سائے میں پروان چڑھا ہے، علم عرفان ہے۔ عرفان کے بارے میں 2 پہلوؤں سے بحث گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک سماجی پہلو اور دوسرے ثقافتی پہلو سے۔ مفسروں، محدثوں، فقیہوں، متکلموں، فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں اور اسلامی ثقافتی طبقات سے تعلق رکھنے والے اسی قسم کے دیگر افراد سے۔ عرفاء کا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ وہ ثقافتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے عرفان نامی ایک علم کی داغ بیل ڈالی ہے۔ بڑے بڑے دانشور ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور بڑی اہم کتابیں تالیف کی ہیں۔ ان سب کے باوجود انہوں نے اسلامی دنیا میں ایک ایسے سماجی فرقے کی بنیاد بھی رکھی ہے کہ جن کے خود اپنے مخصوص اصول ہیں، جبکہ فقہا و حکماء جیسے دیگر ثقافتی حلقوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کوئی سماجی طبقہ تیار نہیں کیا، ان کا تعلق صرف اور صرف ثقافت سے ہے، انہیں دوسروں سے الگ کوئی فرقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اہل عرفان کا تذکرہ جب ان کے ثقافتی پہلو کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے تو انہیں عرفاء کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جب ان کا سماجی پہلو مقصود ہوتا ہے تو عام طور پر انہیں صوفیہ کا لقب دیتے ہیں۔ عرفاء و صوفیہ کو اگرچہ اسلام کے اندر ایک مذہبی فرقہ نہیں سمجھا جاتا، اور خود وہ لوگ بھی اس قسم کی تفریق کے دعوے دار نہیں ہیں، اور یہ حضرات تقریباً تمام اسلامی فرق و مذاہب میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا سماجی گروہ تشکیل دے رکھا ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے مربوط ہیں، کچھ مخصوص افکار و نظریات، یہاں تک کہ نشست و برخاست، میل جول، خانقاہوں میں سکونت، سر و صورت کی آرائش اور کپڑے وغیرہ پہننے میں کچھ مخصوص آداب و رسوم کی رعایت نے انہیں ایک مخصوص مذہبی و اجتماعی فرقے کا رنگ دے دیا ہے۔ البتہ ہمیشہ اور ہر دور میں کچھ ایسے عرفاء بھی گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، خاص طور سے شیعہ مذہب میں، جو ظاہری طور پر دوسروں سے کوئی فرق نہیں رکھتے، جبکہ وہ عرفانی سیر و سلوک کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سچے اور حقیقی عارف یہی افراد ہیں، نہ کہ وہ ٹولیاں کہ جنہوں نے سینکڑوں آداب و رسوم گھڑ کر بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اسلامی علوم کی کلیات سے متعلق ان دروس میں ہمیں عرفان کے اجتماعی فرقہ جاتی یا در حقیقت اس کے تصوفی پہلو سے کوئی سروکار نہیں، ہم صرف اس کے ثقافتی پہلو کا جائزہ پیش کریں گے، یعنی ہم عرفان کو ایک علم اور اسلامی ثقافت کی ایک شاخ کے عنوان سے مورد بحث قرار دے رہے ہیں، ایک طریقہ اور روش کے لحاظ سے نہیں جس کی ایک سماجی فرقہ پیروی کرتا ہے۔ اگر ہم اجتماعی پہلو سے بحث کرنا چاہیں تو اس فرقے کے وجود میں آنے کے اسباب و علل، اسلامی معاشرے میں اس کے مثبت یا منفی، مضر یا مفید اثرات، اس فرقے اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان رونما ہونے والے عمل و رد عمل، اسلامی معاشرے پر
اس کے نقوش اور دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت میں اس کے کردار کا جائزہ لینا ضروری ہوگا، لیکن سر دست ہم ان مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ فی الحال عرفان کے بارے میں ہماری بحث ایک علم اور ایک ثقافتی شعبے کی حیثیت سے ہے۔ ایک علمی و ثقافتی مجموعے کی حیثیت سے عرفان کے دو شعبے ہیں، عملی شعبہ اور نظری شعبہ۔ عملی شعبے سے مراد وہ حصہ ہے کہ جو انسان کے کائنات، خدا اور خود اپنے ساتھ روابط و فرائض کو بیان اور اس کی وضاحت کرنا۔ اس شعبے میں عرفان کی حیثیت اخلاق جیسی ہے، یعنی وہ کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ جسے ہم بعد میں بیان کریں گے ایک عملی علم ہے۔ عرفان کے اس حصے کو سیر و سلوک کا علم کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سالک سین الف لام کاف سالک کو انسانیت کی بلند ترین چوٹی یعنی توحید تک پہنچنے کے لیے کہاں سے سفر شروع کرنا چاہیے، نیز ترتیب وار کن منازل و مراحل کو طے کرنا چاہیے اور درمیان راہ مختلف منزلوں میں اسے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اور کس کس طرح کی واردات اس پر طاری ہوں گی۔ البتہ ان تمام مرحلوں اور منزلوں کو ایک ایسے با تجربہ انسان کامل کی نگرانی میں طے کرنا چاہیے کہ جو پہلے اس وادی سے گزر چکا ہو اور ان منزلوں کے آداب سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر سر پر کسی انسان کامل کا سایہ نہ ہو تو گمراہی کا خطرہ سامنے ہے۔ عرفا نے اس انسان کامل کو کہ جس کی مصاحبت و پیروی نئے راہیوں کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے اور رے الف ہے یہ واو نون غنہ، نئے راہیوں کے لیے ضروری ہے کہ کبھی طائر قدسی تو الف حمزہ رے قاف دال سین چھوٹی ہے طائر قدسی سے تعبیر کیا ہے اور کبھی خضر سے خیز و آدرے۔ اب یہاں پر سامعین کچھ اشعار ہیں جو کہ فارسی کے ہیں، مجھے فارسی آتی نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو کسی طرح بھی پڑھ سکوں۔ ہم تم بدرقہ راہ کنی طائر قدس کے دراز است رہ مقصد ومن نو سفرم ترک این مرحلہ بی ہمراہی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراہی۔ یہ میں نے پڑھ دیے، حالانکہ مجھے پتہ ہے میں نے سب کچھ غلط پڑھا ہے، یعنی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے البتہ وہ توحید جسے عارف انسانیت کی بلند ترین چوٹی تصور کرتا ہے اور جو عارف کے سیر و سلوک کا آخری مقصد و ہدف ہے۔ عام افراد کی توحید حتیٰ کہ فلسفیوں کی توحید یعنی واجب الوجود صرف ایک ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان دونوں توحیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عارف کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ موجود حقیقی صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نبود ہے، بود نہیں، پرتو اور جلوہ ہے، ہستی و وجود نہیں۔ عارف کی توحید کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عارف کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان راستوں کو طے کر کے اس منزل پر پہنچ جائے جہاں خدا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ توحید کے اس مرحلے کو عارفوں کے مخالف تسلیم نہیں کرتے اور بعض اوقات اسے کفر والحاد واو الف لام ہے الف دال سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن عرفا کا خیال ہے کہ حقیقی توحید تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ توحید کے دیگر تمام مراتب شرک سے خالی نہیں ہیں، اور ان کے خیال میں اس مرحلے تک رسائی عقل و فکر کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دل مجاہدہ، سیر و سلوک اور تصفیہ و تہذیب نفس کا کام ہے۔ بہرکیف عرفان کا یہ شعبہ عملی عرفان کہلاتا ہے، چنانچہ اس اعتبار سے وہ علم اخلاق کی مانند ہے جہاں کیا کرنا چاہیے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ لفظ کیا کرنا چاہیے انورٹڈ کاما میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اولاً عرفان انسان کے خدا، کائنات اور خود اپنے آپ سے تعلق کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور زیادہ تر اس کی توجہ انسان اور خدا کے روابط پر مرکوز ہے، جبکہ تمام اخلاقی نظام انسان اور خدا کے درمیان پائے جانے والے تعلقات میں بحث تعلقات کے بارے میں بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتے، صرف مذہبی اصولوں پر استوار اخلاقی نظام ہی اس طرف توجہ دیتا ہے۔ ثانیاً عرفانی سیر و سلوک جیسا کہ ان لوگوں
ان دونوں لفظ کے مفہوم سے واضح ہے، متحرک ہے، جبکہ ان کے برخلاف اخلاق ساکن ہے، یعنی عرفان میں ایک نقطہ آغاز، ایک مقصد اور ان منازل و مراحل سے گفتگو کی جاتی ہے جنہیں منزل آخر تک پہنچنے کے لیے سالک کو ترتیب وار طے کرنا ہوتا ہے۔ عارف کی نگاہ میں کسی قسم کے مجاز کے ہلکے سے شائبے کے بغیر سچ مچ انسان کے لیے صراط ہے۔ صراط کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، جس سے گزرنا اور منزل بمنزل اسے طے کرنا ضروری ہے اور پچھلی منزل طے کیے بغیر اگلی منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ چنانچہ عارف کی نگاہ میں انسان کی روح کی مثال ایک پودے یا ایک بچے جیسی ہے، اور اس کا کمال و ارتقاء یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت رشد و نمو کے مراحل طے کرے، لیکن اخلاق میں صرف صداقت، امانت، عدالت، عفت، احسان، انصاف اور ایثار وغیرہ جیسی کچھ فضیلتوں سے بحث کی جاتی ہے کہ روح ان اوصاف سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے انسان کی روح اس گھر کی مانند ہے جسے نقش و نگار اور کچھ دوسرے سامان آرائش سے صرف سجا دیا جانا چاہیے۔ ان میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہو اور کہاں پر ختم کیا جائے، چھت سے شروع کریں یا دیوار سے اوپری حصے سے یا نچلے حصے سے، جبکہ اس کے برعکس عرفان میں اخلاقی عناصر کو متحرک شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ثالثاً، اخلاق کے روحی عناصر صرف انہی معانی و مفاہیم تک محدود ہیں جنہیں عام طور سے پہچانتے ہیں، جبکہ عرفان کے روحی عناصر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ عرفانی سیر و سلوک میں کچھ قلبی واردات و احوال کا تذکرہ ہوتا ہے جو مجاہدات اور سفر کے دوران صرف دسالک راہ، یہاں پہ دال سین الف لام کاف لکھا ہوا ہے، دسالک راہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے، دسالک راہ پر طاری ہوتے ہیں۔ دوسرے افراد ان احوال و واردات سے بے بہرہ ہیں۔ اب لکھا ہے کہ عرفان کا ایک دوسرا شعبہ تفسیر وجود یعنی خدا، انسان اور کائنات کی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس شعبے میں عرفان کی حیثیت فلسفے جیسی ہے، وہ وجود ہستی کی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس پہلے شعبے کے برخلاف ہے جو اخلاق کی طرح انسان کو بدلنا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلے شعبے میں اور اخلاق میں فرق تھا، اسی طرح اس دوسرے شعبے اور فلسفے میں بھی کچھ تفاوت تفاوت پایا جاتا ہے، جسے ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ سامعین، یہاں پہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا اور اب سبق نمبر 2 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نظری عرفان۔ اب عرفان کے دوسرے شعبے یعنی نظری عرفان کے سلسلے میں کچھ وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ نظری عرفان وجود ہستی کی تفسیر کرتا ہے، خدا، انسان اور کائنات کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ عرفان اس شعبے میں الہی فلسفے کی مانند ہے جو وجود ہستی کی تفسیر و تشریح کرتا ہے۔ جس طرح الہی فلسفہ اپنے موضوع، مقدمات اور مسائل کا تعارف کراتا ہے، عرفان بھی اپنے موضوع، مسائل اور مقدمات کی وضاحت کرتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ فلسفہ اپنے استدلالوں میں صرف عقلی اصول و مبادی پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ عرفان کشفی اصول و مبادی کو استدلال کی بنیاد قرار دیتا ہے اور پھر عقل کی زبان میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ عقلی و فلسفی استدلالات ان مطالب کی مانند ہیں جنہیں اسی زبان میں پڑھا جائے جس میں وہ تحریر کیے گئے ہیں، لیکن عرفانی استدلالات کی مثال ان مطالب جیسی ہے کہ جنہیں کسی دوسری زبان سے ترجمہ کیا گیا ہو، یعنی عارف نے جن چیزوں کا اپنے پورے وجود اور دل کی آنکھوں میں مشاہدہ کیا ہے، کم از کم اپنے دعوے کے مطابق انہیں عقل کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ عرفان وجود ہستی کی جو تفسیر کرتا ہے وہ فلسفے کی پیش کردہ تفسیر سے نہایت عمیق فرق رکھتی ہے۔ عین میم یہ قاف عمیق فرق رکھتی ہے۔ عرفانی تصور کائنات اور فلسفی تصور کائنات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الہی فلسفی کی نگاہ میں خدا بھی اصالت رکھتا ہے، الف صاد الف لام تے اصالت رکھتا ہے، اور غیر خدا بھی ایک حقیقت ہے۔ فرق یہ ہے کہ خدا واجب الوجود اور قائم بالذات ہے، جبکہ غیر خدا ممکن الوجود، قائم بالغیر
اور معلول واجب الوجود ہے، لیکن عارف کی نظر میں غیر خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خدا کے مقابلے میں کوئی وجود ہو۔ وہ غیر خدا کے وجود کو اس کے معلول کی حیثیت میم عین لام واو لام کی حیثیت سے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں خدا کا وجود تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، یعنی تمام چیزیں خداوند عالم ہی کے جلوے اور اس کے اسماء صفات ہیں، نہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز۔ فلسفی اور عارف کے طرز فکر میں اختلاف ہے۔ فلسفی کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کی ایک صحیح اور نسبتاً جامع و کامل تصویر اپنے ذہن میں مجسم کرے۔ فلسفی کی نگاہ میں انسان کا آخری کمال و ارتقاء یہ ہے کہ وہ عقل کے ذریعے کائنات کو اسی طرح پہچان لے جیسی وہ ہے، یہاں تک کہ کائنات اس کے وجود میں عقلی وجود اختیار کر لے اور وہ ایک عقلی کائنات بن جائے۔ اسی لیے فلسفے کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ فلسفی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اس خارجی عالم و عینی کائنات کی طرح ایک عقلی کائنات بن جائے۔ لیکن عارف کو عقل و فہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عارف صرف وجود ہستی یعنی خدا کی حقیقت تک پہنچنا، اس سے متصل ہونا اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ عارف کی نگاہ میں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ذہن میں وجود و ہستی کی ایک تصویر اتار لے، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ سیر و سلوک کے سہارے اس اصلی کی طرف پلٹ جائے یا جہاں سے وہ آیا ہے، اور ذات حق سے اپنی دوری اور فاصلہ ختم کر دے۔ ذات حق کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، میں ختم کر دے اور بساط تقریب میں خود کو فنا کر کے اس کے وجود میں باقی ہو جائے۔ فلسفی کا ہتھیار عقل و منطق و استدلال ہے، لیکن عارف کا اوزار دل، مجاہدت، تصفیہ و تہذیب اور باطن میں حرکت و اقدام ہے۔ آئندہ جب ہم عرفانی تصور کائنات کے بارے میں بحث کریں گے تو فلسفی تصور کائنات اور عرفانی تصور کائنات کے فرق کو بھی نمایاں کریں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عرفان اور اسلام۔ عرفان اپنے عملی و نظری دونوں شعبوں میں دین اسلام سے قربت رکھتا ہے، کیونکہ اسلام نے تمام ادیان و مذہب کی طرح بلکہ ان سب سے زیادہ انسان کے خدا، کائنات اور خود اپنے سے مربوط تعلقات کو بھی بیان کیا ہے اور وجود ہستی کی تفسیر و تشریح بھی کی ہے۔ فطری طور پر یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفان اور اسلام کی پیش کردہ تعلیمات کے درمیان کس قسم کی نسبت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اسلامی عرفا کا تعلق ہے، وہ ہرگز یہ نہیں مانتے کہ ان کی کوئی بات اسلام سے جدا ہے اور اس قسم کے الزام میں بڑی شدت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی حقائق کو سب سے بہتر انہی لوگوں نے کشف کیا ہے اور سچے مسلمان صرف وہی لوگ ہیں۔ عرفا نے عرفان کے عملی و نظری دونوں شعبوں میں ہمیشہ قرآن و سنت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت نیز بزرگ صحابہ کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس بارے میں کچھ اور ہی رائے رکھتے ہیں جنہیں ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ الف، بعض اسلامی فقہا و محدثین کا نظریہ۔ ان لوگوں کے خیال میں عرفا عملی طور پر اسلام کے پابند نہیں ہیں اور کتاب و سنت سے ان کا تمسک صرف عوام کو فریب دینے اور مسلمانوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچنے کی غرض سے ہے اور بنیادی طور پر عرفان اسلام سے کوئی ربط ہی نہیں رکھتا۔ بے، عصر حاضر کے بعض ترقی پسندوں کا نظریہ۔ یہ گروہ بھی جو اسلام کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا اور جس چیز سے بھی اباحیت، الف بے الف ہے یہ تے اباحیت انورٹڈ کاما میں ہے، کی بو آتی ہو اور اس سے اسلام و اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک تحریک کے طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہو، اسے بڑی گرم جوشی سے گلے لگاتا ہے۔ یہ پہلے گروہ یعنی الف گروہ کی طرح خیال کرتا ہے کہ عرفا عملاً اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ عرفان و تصوف اور معنویت کی آڑ میں اسلام اور عربوں کے خلاف غیر عرب قوموں کی ایک تحریک تھی۔ یہ دونوں گروہ عرفان کے اسلام مختلف ہونے پر متفق ہیں۔ ان کے درمیان بس اختلافات یہ ہیں
کہ پہلا گروہ اسلام کا احترام کرتا ہے اور مسلم عوام کے اسلامی جذبات کے سہارے عرفاء کی تحقیر کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہی حربہ استعمال کر کے عرفاء کو اسلامی معارف کے میدان سے دور کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ عرفاء جن میں سے بعض عالمی شہرت کے حامل ہیں، ان کی شخصیت کے سہارے اسلام کے برخلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کا ایک حربہ فراہم کرنا اور یہ مشہور کرنا چاہتا ہے کہ اسلامی ثقافت میں پائے جانے والے اعلیٰ اور لطیف عرفانی افکار اسلام سے بیگانہ ہیں اور یہ عناصر باہر سے اس ثقافت میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام اور اسلامی افکار کی سطح اس قسم کے افکار سے کہیں پست ہے۔ اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ عرفاء نے کتاب و سنت سے تمسک صرف عوام کے خوف سے اور تقیے کے طور پر کیا ہے، اور جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے دوبارہ پڑھتے ہیں، خوف سے اور تقیے کے طور پر کیا ہے اور وہ اس طرح سے اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ بعض غیر جانبداروں کا نظریہ لکھا ہے اس گروہ کے نقطہ نظر سے عرفان و تصوف، خاص طور سے عملی عرفان میں اور بالاخص الف خ صاد بالاخص جہاں عرفان ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بہت سے ایسے انحراف اور بدعتیں نظر آتی ہیں جو قرآن اور معتبر حدیثوں سے میل نہیں کھاتی، لیکن خود عرفاء تمام اسلامی ثقافتی طبقات اور اکثر اسلامی فرقوں کی طرح اسلام کے تئیں خلوص رکھتے تھے اور وہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہرگز نہیں کہنا چاہتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لغزشوں کے شکار ہوئے ہوں جس طرح دوسرے ثقافتی طبقات مثلاً متکلمین، فلسفی، مفسرین اور فقہا بہت سی غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن وہ اسلام کے تئیں بری نیت ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ عرفاء کے اسلام مخالف ہونے کا مسئلہ جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ اسلام سے کدورت رکھتے تھے، اور یا عرفان سے اگر کوئی وہ اسلام سے کدورت رکھتے تھے، اور یا عرفان سے اگر کوئی شخص غیر جانبدار ہو کر عرفاء کی کتابوں کا مطالعہ کرے، بشرطے کہ ان کی زبان اور ان کی اصطلاحات سے بھی واقف ہو تو ممکن ہے اس سے بہت سے اشتباہات نظر آئیں، لیکن وہ اسلام کے تئیں عرفاء کے اخلاص و ایمان میں ہرگز شک نہیں کرے گا۔ اب لکھا ہے کہ ہم تیسرے نظریے کو ترجیح دیتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہیں کہ عرفاء بری نیت نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ عرفاء اور اسلام کے عمیق معارف میں مہارت رکھنے والے کچھ افراد پوری غیر جانبداری کے ساتھ عرفانی مسائل اور اسلام سے اس کے انطباق کے بارے میں بحث و تحقیق کریں۔ الف نون توئے بے الف قاف، انطباق کی میں نے آپ کو ہجے بتا دی، اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے شریعت، طریقت، حقیقت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عرفاء و غیر عرفاء، خصوصاً فقہا کے درمیان اختلاف کی ایک اہم وجہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے بارے میں عرفاء کا مخصوص نظریہ ہے۔ عرفاء و فقہا دونوں ہی اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت یعنی اسلامی احکام و قوانین کچھ حقیقتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ عام طور سے فقہا مصلحتوں سے ان چیزوں کو مراد لیتے ہیں، سامعین یہاں پہ مصلحتوں کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، مصلحتوں سے ان چیزوں کو مراد لیتے ہیں جو انسان کو سعادت یعنی مادی و معنوی نعمتوں سے استفادے کی حد اعلیٰ تک پہنچاتی ہیں، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ تمام راستے خدا ہی کی جانب جاتے ہیں اور تمام مصالح اور حقائق ان شرائط، امکانات، وسائل اور مقتضیات کی مانند ہیں جو انسان کو خدا کی جانب لے جاتے ہیں۔ فقہا صرف اتنا کہتے ہیں کہ شریعت بریکٹ میں لکھا ہے احکام و قوانین کہ شریعت کے پس پشت کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہیں اور مصلحتیں شریعت کی روح اور علت شمار ہوتی ہیں۔ ان مصلحتوں تک رسائی کا واحد ذریعہ شریعت پر عمل ہے، جبکہ عرفاء کا عقیدہ ہے کہ شریعت میں پوشیدہ مصلحتیں اور حقیقتیں ان منزلوں اور مرحلوں کی مانند ہیں جو انسان کو تقرب الہی اور وصال حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ عرفاء کا عقیدہ ہے کہ شریعت کا باطن راستہ ہے جسے وہ طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، سامعین یہاں پہ راستہ اور طریقت دونوں انورٹڈ کاما میں ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس راستے کی انتہا
حقیقت ہے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، یعنی توحید ان معنوں میں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، عارف کی اپنی ذات اور اپنی انانیت سے دستبردار ہو جانے کے بعد رونما ہوتی ہے۔ اسی لیے عارف 3 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے: شریعت، طریقت، حقیقت۔ اس کا نظریہ ہے کہ شریعت طریقت کے لیے ایک وسیلہ ہے اور طریقت حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام کے بارے میں فقہا کا نظریہ وہی ہے جسے ہم کلام سے مربوط دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلامی احکام و قوانین 3 شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا شعبہ اعتقادی اصول سے مربوط ہے، جس کا ذمہ دار علم الکلام ہے۔ اعتقادی اصول کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ انسان ان پر عقل کے ذریعے ناقابل تزلزل پختہ ایمان رکھتا ہو۔ دوسرا شعبہ اخلاق ہے۔ اس شعبے میں کچھ ایسے احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں جو اخلاقی فضائل و رذائل کے لحاظ سے انسان کے فرائض معین کرتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار علم اخلاق ہے۔ تیسرا شعبہ احکام کا ہے، جو انسان کے افعال و اعمال سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ذمہ دار فقہ ہے۔ یہ تینوں شعبے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ عقائد کا شعبہ عقل و فکر سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق کا شعبہ نفس اور نفسانی عادات و ملکات سے مربوط ہے، اور احکام کا شعبہ اعضاء و جوارح سے مربوط ہے۔ لیکن عرفاء عقائد کے شعبے میں صرف ذہنی و عقلی اعتقاد کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان تک رسائی بھی ضروری ہے۔ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اس کے اور ان حقائق کے درمیان حائل پردے اٹھ جائیں۔ اور دوسرے شعبے میں جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اخلاق ساکن بھی ہے اور محدود بھی، اور اخلاق کو کافی نہیں سمجھتے، وہ علمی و فلسفی اخلاق کے بجائے عرفانی سیر و سلوک کو پیش کرتے ہیں۔ تیسرے شعبے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف کچھ خاص مقامات پر انہوں نے بعض باتیں کہی ہیں جنہیں ممکن ہے فقہی احکام کے خلاف تصور کیا جائے۔ عرفاء ان تینوں شعبوں کو شریعت، طریقت، حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح خود انسان واقعی طور پر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی جسم، نفس اور عقل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے متحد ہیں، اور ان کی آپس میں نسبت ظاہر و باطن کی نسبت ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت بھی ایسی ہی ہیں، یعنی ایک ظاہر ہے، دوسری باطن اور تیسری باطن کی باطن۔ بس فرق اتنا ہے کہ عرفاء انسانی وجود کے مراتب کو 3 مراحل سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی وہ عقل سے ماورا مراحل و مراتب کے بھی قائل ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں توضیح دی جائے گی۔ تو سامعین، یوں پیج 21 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سبق 2 بھی مکمل ہو گیا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔